انبیاء میں نورانیت نہ ہو. جب آپ نبی کو نور مانتے ہیں تو میں نے کہا نبی پر وحی مانتے ہیں آپ؟ کہاں. تو میں نے کہا بغیر نورانیت کی وحی کیسے اترے گی؟ واہ 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 واہ. آپ نبی کو صرف نور مانتے ہیں. ہم نے کہا جی بشر بھی مانتے ہیں. بشر نہیں ہوگی تو آگے پہنچائیں گے کیسے؟ اللہ. تو نورانیت بھی ایک حقیقت ہے. سبحان نورانیت بھی حقیقت ہے. یہ میں جو قاعدہ بیان کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. نورانیت بھی ایک مستقل حقیقت ہے بہت اچھے. اور بشریت بھی مستقل حقیقت ہے. بہت اچھے. ہم انبیاء کی نہ بشریت کا انکار کرتے ہیں نہ نورانیت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے، واقع ہے. اگر واقع نہ ہوتا تو وحی کا نزول جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر ہونا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست رب کے کلام کو سننا، اور حضور سید عالم کا اللہ کو دیکھنا، اور وہ دیکھنا بھی نورانیت میں اتنا اقوا اور اتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت جبریل کی نورانیت وہاں پس رہ جاتی ہے، اور جناب سید عالم سدرۃ المنتہا سے آگے نکل وہ انوار جلالیہ، اللہ کے وہ نور جو جلالیہ ہے اس میں سفر کرتے ہوئے اللہ کی عطا نے جو اللہ نے آپ کو بنایا ہے رب کے قریب پہنچتے ہیں اور رب کا دیدار کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے حافظ صاحب قبلہ، اگر نورانیت سرے سے ہی نہیں ہے تو یہ تمام چیزوں کا ہونا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خلیفہ انبیاء کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی ذات کے باطن کے اندر تجرد اور نورانیت اس طاقت کی رکھتا ہے، اور یہ صلاحیت جو عام بندے میں نہیں ہے، جو براہ راست رب سے ہو سکے، ان میں رکھتا ہے کہ وہ اپنی باطنی صلاحیتوں سے جو اللہ نے نورانیت کی ان میں پیدا کی ہے اور اتنی طاقتور پیدا کی ہے کہ وہ براہ راست رب کو دیکھتے بھی ہیں اور کلام بھی سنتے ہیں. اور دوسری جہت جو ہے وہ ان کی بشریت والی رکھی جاتی ہے تاکہ اگلا ان سے مانوس ہو، ڈر کے بھاگ نہ جائے. اگر فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا تو وہ جنس میں مانوس ہی نہیں ہے تو بھاگ جاتا. تو اسی لیے قاضی بیضاوی تمام علماء نے آپ جو بھی کتاب اٹھائیں، روح المعانی اٹھائیں، کوئی بھی کتاب اٹھائیں، انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین دو جہتیں رکھتا ہے. ایک ان کی باطنی جہت، نورانیت ہونا لازم ہے. اگر ان میں نورانیت نہیں ہوگی تو رب سے ہم کلام کیسے ہوں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ نورانیت کا انکار اس صورت میں رسالت کا انکار بنتا ہے. جی کتنا خطرناک قول ہے کہ نبی میں نورانیت نہیں ہوتی. نبی میں نورانیت نہیں ہوتی ہے تو رب سے ہم کلام کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں نہیں ہو پاتے؟ اللہ اکبر، بہت پیاری بات. آپ کیوں نہیں ہو پاتے؟ اب اگر نبی میں بشریت نہ ہو تو وہ بندوں سے ہم کلام کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا یہ دونوں، یہ نہ کوئی تضاد نہیں، آگے وہ واضح کریں گے. نبی کی نورانیت بھی ایک حقیقت ہوتی ہے. جی آپ اکثر احادیث پڑھتے ہیں اور ناظرین غور کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی ہے تو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، جس کو الفاظ ظاہر میں عرض کروں گا، ظاہر میں کہ آپ کی طبیعت مبارکہ بالکل نارمل رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وحی آ گئی. کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخی کی جانب مائل ہو جاتا ہے اور ایک جلال کی کیفیت ہوتی ہے، اور تیزی کے ساتھ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بینی مبارک سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. جس حدیث میں موجود ہے، فاروق اعظم سے ایک صحابی نے کہا کہ جب حضور پر وحی کا نزول ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مجھے بتائیے گا. صحابہ قریب کے جانتے تھے کہ کیونکہ جب حضور پر وحی آتی تو کیفیت آپ کی بدن مبارکہ کی بظاہر مختلف ہوتی. صحابہ سمجھ جاتے اور دور ہٹ جاتے. جب حضور پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے سر مبارک پر چادر ڈال دی اور اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بغل کے نیچے سے قریب کر دیا. اب وہ حضور کی بغل مبارک قریب آیا تو اس نے کہا جب میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخی مائل ہے اللہ، اور ناک سے تیزی سے آواز آ رہی ہے کھینچنے کی اللہ، اور اس میں حضور سید عالم، کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ انتہائی بھاری بھرکم کلام اتر رہا ہے. تو اب وحی کی دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جس میں آپ معمول پر تشریف فرما ہے اور وحی ہو رہی ہے. ایک وہ ہے کہ آپ کی طبیعت مبارکہ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے حافظ صاحب کہ چہرہ مبارک سرخی مائل ہو جاتا ہے، سانسیں تیزی سے چلتی ہے. اسی بات کو ہماری ماں سیدہ عائشہ نے بخاری شریف میں بیان کیا کہ حضور پر وحی کیسے آتی، تو فرمایا سلسلۃ الجرس، جیسے بیل بجتی ہے، یعنی ایک آواز، سلسلۃ الجرس، جیسا لوہا لوہے پر مارا جائے تو سنسناہٹ پیدا ہوتی ہے نا، تو حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ اس طرح کی آواز آتی اور اس آواز کے اندر ہی میسج ہوتا تھا. ایک کیفیت تو یہ ہے. لیکن اب میں دوبارہ اس بات پر آتا ہوں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کا ہونا کہ جس میں چہرہ مبارک سرخی کے مانند ہو جانا،
کسی بندے کا قریب موجود پھرنا ہونا اور سانسوں کا تیزی سے چلنا اور پسینہ گرنا اور بدن پر ایک مشقت کی کیفیت کا آنا، حضرت امام سیوطی علیہ رحمت کی کتاب ہے الاتقان جی فی علوم القرآن، امام اصفہانی کے اس قول سے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وحی کی لاجک، اس کا پس منظر، اس کا قانون، اس کی کیفیت کی وجہ کیا ہے یہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احدہما، وحی کے اترنے کا انداز ایک یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انخلع ینخلع انخلاع بمعنی ہوتا لباس اتارنا، لباس، جس وقت حضرت جبریل امین اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوں، جو سراسر نورانیت ہے، اگر ادھر صرف بشریت ہو اور ادھر سراسر نورانیت ہو تو استفادہ کیسے ہوگا؟ اس کو امام سیوطی کہتے ہیں۔ میں آپ کا جو سوال تھا نا اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ نبی کے لیے نورانیت اس کی نبوت کا لازمہ ہے، ورنہ وحی کا تصور ہی علامہ صاحب ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں امام سیوطی کیا لکھتے ہیں، فرمایا احدہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انخلع من صورت البشریت الى صورت الملکیت، فرمایا اس وقت حضور، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت حضور اپنا بشری جامہ اتار کر فرشتے والے جامے میں منتقل ہو کر وحی لیا کرتے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دیکھیں واضح لکھا، فرمایا انخلع عن صورت البشریہ، اپنی بشری شکل سے نکل کر نورانی شکل میں اس سے وحی لیتے تھے، اور فرمایا وَأَخَذَهُ مِن جبرائیل، اس وقت جبریل سے وہ وحی لیتے تھے۔ اور یہ کیفیت جو ہے نا، چہرے کا سرخ ہو جانا، پسینے کا اترنا، بظاہر تو بندہ دیکھ رہا ہے کہ حضور تشریف فرما، لیکن اس وقت حضور کی بشریت مبارکہ پر نورانیت غالب ہے، اس وقت حضور جبریل کی شکل میں اس سے بات کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، یعنی اگر اتنے پاور کا شخصیت سامنے ہے اور ذات سامنے ہے تو اس پاور کی ذات کے ساتھ حضور سامنے ہے، اس لیے استفادہ ہو رہا ہے، بات لی جا رہی۔ اور اس کو علماء نے کس لفظ سے تعبیر کیا؟ انخلع، لباس کو اتار دینا۔ اس سے واضح بات ہونے کے باوجود کوئی کہے نبی ہماری طرح ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، فرمایا انخلع، میں پھر ذکر کر رہا ہوں، انخلع من صورت البشریت الى صورت الملکیہ۔ اس وقت حضور کے وحی کا ایک انداز یہ تھا کہ حضور اپنے بشری جامے کو اتار کر نورانی جامے میں جبریل سے ملاقات کرتے اور اخذ وحی کرتے۔ اور فرمایا وہ ثانی، وحی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ان الملک انخلع عن البشریہ، یہاں تک کہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ خود بشری شکل میں تبدیل ہو جائے، جی فرشتہ خود بشری شکل میں تبدیل ہو جائے، حتی یاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ والاول اصعب حالین، اور حضور اس سے استفادہ کرے۔ ایک کیا ہے کہ حضور نورانی شکل میں چلے جائیں اور جبریل کی ذات کے موافق ہو کر اخذ وحی کریں، ایک یہ ہے کہ جبریل امین خود بشری شکل میں آ جائیں اور حضور ان سے لیں، تو یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اب حضرت امام سیوطی کہتے ہیں والاول، پہلی جو قسم ہے نا کہ حضور کا بشری جامہ اتار کر نورانی جامے میں جبریل سے ملنا، فرماتے اصعب حالین، ان دونوں چیزوں میں سب سے سخت اور دشوار کون سا تھا؟ فرمایا وہ پہلی وحی ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی شکل مبارکہ کے اندر وہاں پر منتقل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اتفق اہل السنت والجماعہ، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ دیکھیے ہمارے علماء نے یہ تشریح لکھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوتا ہے، ظاہر باطن کا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ظاہر باطن کا فرق یہ آپ جس محاورے میں لے رہے ہیں نا وہ عیب ہے، یہ بھی سوال کیا جاتا، یہ تو تضاد آ گیا جی، یہ تو تضاد آ گیا جی۔ تو میں نے کہا جب جبریل امین حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے تو ادھر بھی تضاد کہو گے، حضور سید عالم کے پاس حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آئے اور حضور کے وصال پاک سے 7 دن پہلے آئے کسی اور شکل میں، حضرت عمر نے کہا ہم نے بھی نہیں پہچانا، ادھر دہیہ کلبی کی شکل نہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں، کیونکہ حضرت دہیہ کو تو سب جانتے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، ایک نوجوان آیا اور اس کے بالکل نہایا دھویا صاف ستھرے کپڑے، کوئی اس کے بدن پر غبار، کوئی آثار سفر نہیں، اور مدینے کا بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا اگر یہ دور سے آیا ہوگا مدینے سے باہر سے تو داڑھی مبارک پر کوئی خاک ہوگی، لیکن سب کہتے وہ آ گئے اور آ کر حضور کے ساتھ بیٹھے اور گھٹنے کو گھٹنے سے ملا دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اب بیٹھنا، گھٹنا ملانا، زلفیں ہونا، داڑھی ہونا، حضرت عمر کا دیکھنا کہ ایک بندہ آیا، رجل آیا، رجل کہہ رہے ہیں وہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب جب حضرت وہ چلے گئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا تمہیں پتا یہ کون تھا؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
اللہ اس کا رسول بہتر جانتا یہ کون تھا. فرمایا عمر یہ جبرائیل تھے. واہ واہ واہ. یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی. جبریل کا مسکن ہے سدرۃ المنتہا. جی یہ بھی ذرا غور کریں. اور یہ ساری کائنات حضرت جبریل کے سامنے ایک پر میں ڈھب جائے جی. تو وہ ایک انسانی شکل میں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا یہی تو مسئلہ حل ہو گیا. اور مسئلہ یہ ہوا کہ جب بشری شکل میں آئیں گے تو حکم بشری والا بن جائے گا، اور جب نورانی شکل میں رہیں گے تو پھر قاعدہ نورانی والا رہے گا. واہ.